میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ ماں سے بڑھ کر کوئی کام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں تو تم پہ بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ حالات برے تھے مگر رکھتی تھی نواب بنا کر، ہم غریب تھے یہ صرف میری ماں جانتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا، میں ہر سانس اپنی ماں کے نام لکھتی۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا و مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ گھر میں چاہے جتنے بھی کمرے ہوں، سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ میرے والدین میرا سکون ہے، یا اللہ میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین۔ آپ بھی کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن ماں کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ ماؤں کی جائے نماز پر دعاؤں نے ہمیں ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعا سے رحمت برستی ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بس اللہ اور ماں ہی یاد آتی ہے۔ تو نے تو رلا کے رکھ دیا اے زندگی، جا کے پوچھ میری ماں سے کتنے لاڈلے تھے ہم۔ جنت تو سبھی مانگتے ہیں، زندگی میں ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ اس زمین پر محبت کی ترجمانی کے لیے قدرت نے جو چیز بنائی ہے وہ صرف اور صرف ماں ہی ہے۔ میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، اسی لیے تو راستے کی ہر ٹھوکر حیا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ ماں واجب المحبت ہوتی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبرائیل کا پر لگتا ہے۔ ماں کا ہونا کسی خزانے سے کم نہیں، وہ گھر جنت ہے جس گھر میں ماں ہے۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ کو جمع کر سکتے ہیں۔ رات سوچا ماں تیرے احسان لکھوں، ہو گئی صبح کیا کیا میں نادان لکھوں۔ میرے الفاظ نہیں قابل تیرے شان کے، میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ پیار کرتی ہے، محبت اس طرح مجھ کو ہزار بار کرتی ہے، سلا کر گود میں اپنا اوڑھاتی ہے مجھے آنچل، وہ میری ماں ہے جو مجھ سے بہت ہی پیار کرتی ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے سوائے ایک ماں کے پیار کے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ دعا مانگتی ہوں اے اللہ، بس اتنی سی حسرت ہے، سلامت رکھنا اس کو جس کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے۔ ماں کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے، نمازوں کی بات نہیں وہ پورا دین ہوتی ہے۔
والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ ماں باپ اگر ایک بات کو دوبارہ بھی کریں تو اس طرح سے سنیں جیسے آپ پہلی بار سن رہے ہوں۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔